اور پھر اس میں نیتیں کچھ واپسی پر بھی عزائم کر کے لوٹے. مثال کے طور پر ایک مرتبہ ہمارے نظام الدین میں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ ایک بڑے بزرگ تھے، عالم دین تھے، مولانا الیاس احمد کے زمانے سے وہیں پر مقیم تھے، لگے ہوئے تھے. تو وہ واپسی کی بات ان کے ذمے تھی. تو جاتے جاتے حضرت سے پوچھا کہ واپسی کی کیا بات کروں میں. غالباً مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تھے، ان سے پوچھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ان سے واپسی کی ایسی بات کرو کہ واپسی کا خیال ہی چھوڑ دیں. ایسی بات کرو کہ واپسی کا خیال ہی چھوڑ دیں. جیسے مثال کے طور پر وہاں جب طارق ابن زیاد گئے تھے نا، کہاں گئے تھے؟ اسپین. تو اسپین میں 18 سال کا نوجوان داخل ہونے سے پہلے فوجیوں سے ساحل پر ایک خطاب کیا، بیان کیا. چنانچہ جماعت بھی جب پہنچے نا کسی جگہ تو تھوڑا سا چند جملے وہاں کہہ دے واپسی، یعنی جب داخل ہوں بستی میں، چاہے گاڑی میں اگر پرائیویٹ گاڑی ہو تو، یا اترنے کے بعد تھوڑا سا دعا سے پہلے کچھ باتیں کہی جاتی ہے کہ دیکھو ہم اس بستی میں آئے ہیں تو اب یہ نیت کرو کہ یہاں ایسی محنت کریں گے کہ ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو جائے، تمام بالغ مرد، تمام بالغ عورتیں نماز پڑھنے والے ہو جائیں اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہو جائے، دین اور دعوت کا ماحول بستی میں بن جائے. یہ نیت کر کے داخل ہو، پھر چاہے جب بھی ہوگا وہ ماحول بنے گا، لیکن ہمارا اس میں حصہ رہے گا نیت اور کوشش کی وجہ سے. تو اس طرح گویا کہ سیرت میں بھی ملتا ہے کہ طارق ابن زیاد نے اپنے ساتھیوں سے، اپنے فوجیوں سے، اپنی جماعت سے خطاب کیا اور کہا کہ بتاؤ کیا ارادہ ہے، یعنی کس ارادے سے یہاں آئے ہیں اسپین میں. تو سب خاموش تھے. کیا ارادہ ہے؟ تو بھائی آپ جو کہیں گے وہی ارادہ ہے. بولے کیا ارادہ ہے؟ بولے جو ارادہ آپ کا ہے. ساتھی نے کہا جو نیت امام کی ہے وہی مقتدی کی ہے. تو بولے میری نیت تو یہ ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں کمانڈر امیر جماعت؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری نیت تو یہ ہے کہ اس ملک میں، اشارہ کیا سامنے ملک ہے ساحل سے، کہ اس ملک میں یا تو اللہ کا کلمہ بلند ہوگا اور یہاں دین زندہ ہوگا، یا پھر ہم اپنی قبریں بنا لیں گے، یہاں ایسی محنت کریں گے. کتنی بڑی بات ہے. آپ نے وہ تو قبر بنانے 3 دن کی، ابھی آپ سوچیں گے کہ یہ بھی تشکیل نہ کر لے کہ یہاں سے پھر جانا ہے 3 دن. ویسے تم لوگ تو ایک پیر سے تیار ہو جاؤ گی، مگر یہ نہیں تیار ہوں گے جو ادھر بیٹھے ہیں، یہ تھوڑا آگے پیچھے ہوئی ہے. بہرحال یہ کہ وہ یہ کہا کہ میرا ارادہ یہ ہے. تو وہ بھی کچے لوگ نہیں تھے، بڑے پکے تھے. کہا کہ سر جو امیر کی نیت وہ ہماری نیت. بولے ہم بھی تیار ہیں اس کے لیے. بولے تیار ہو؟ بولے ہاں. تو امتحان لینے کے لیے پھر کہہ رہے ہیں کہ اچھا ایسی بات ہے تو کشتیوں کو آگ لگا دو جس میں بیٹھ کے آئے. نکلے ہیں آنسوؤں کی طرح، واپسی کا خیال ہی نہیں. ایسے عزائم تھے. تب اس ملک میں واقعی 800 سال تک دین زندہ رہا. تو وہ جو پہلی جماعت گئی تھی تو وہ 800 سال تک جتنی عبادتیں وہاں ہوئی اور جتنا دعوت کا کام ہوا اور جتنے لوگ ہدایت پائے اور ابھی بھی جو کچھ اثرات ہیں تھوڑے بہت، تو وہ سب کا ثواب ان کے کھاتے میں پہنچ رہا ہے اور قیامت تک پہنچتا رہے گا. یہ بات ہے. تو واپسی پر بھی عزائم ہو کہ اللہ ہم واپس تو جا رہے ہیں، لیکن ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم دوبارہ نکلنے کی تیاری کے لیے واپس جا رہے ہیں. یہ جذبہ ہونا چاہیے. ابھی 1.5 سال پہلے ہماری جماعت مستورات کی کینیا گئی تھی، نیروبی. تو نظام الدین میں ہم لوگ مئی جون میں تھے، ابھی وہاں 2 مہینے کی ترتیب میں. تو ایک کینیا کا آدمی وہ پہچان لیا مجھ کو، اور وہ رہبر تھا ہمارا. جب ہم لوگ نیروبی سے گریسا گئے جو 300 کلومیٹر ہے، یعنی یہاں سے بمبئی اتنا فاصلہ، تو وہ رہبر تھا ہمارا ترجمان. نور محمد نام تھا اس کا. تو وہ پہچان لیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے کو بھی خیال آ گیا کہ ہاں یہ وہی ہے جو ہمارا رہبر تھا. اس نے یاد دلایا مجھ کو. تو واپس جانے لگا. تو جب واپسی تھی اس کی تو مجھ سے ملا. بولے کہ میں واپس جو ہے، بولے میں جا رہا ہوں عالمی تقاضے پہ. کیا کہا؟ بولے میں عالمی تقاضے پہ جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا. بولے تو واپس جا رہا، عالمی تقاضا کیا ہے؟ بولے میں اس نیت سے واپس جا رہا ہوں کہ اب کوئی بھی تقاضا آئے گا، چاہے کینیا کے اندر کا، چاہے کینیا کے باہر کا، چاہے ملک کے دنیا کے کسی ملک کا، تو میں اس کی تیاری کے لیے جا رہا ہوں. میں اس کے لیے تیار رہوں گا گھر جانے کے بعد. بولے وہ کتنی بڑی نیت کی ہے. بولو بولے میں عالمی تقاضے پہ جا رہا ہوں. تو ایسی نیت اپنی بھی ہو کہ ہم واپس تو آئے ہیں لیکن دوبارہ نکلنے کی تیاری کے لیے ہم واپس آئے ہیں. جیسے مسافر جب سفر کرتا ہے، پیدل پہلے جماعتیں چلتی تھی، ابھی بھی چلتی ہیں، تو کبھی کبھی تھوڑا سفر لمبا ہو جاتا ہے تو تھک جاتے ہیں. تو بیچ میں کہیں ذرا ندی نالا آ جاتا ہے، کہیں پانی وانی دکھتا ہے، یا کہیں چائے کی ہوٹل دکھتی ہے. تو رضی سر جیسے بولتے ہیں یار چائے پی لو ذرا، بڑا اچھا ہے ماحول دکھ رہا ہے. تو جماعت ذرا بستر رکھ کے ہے نا وہاں چائے پی لیتے ہیں اور تھوڑا سا کچھ چنا پھٹانا کھا لیتے ہیں. اچھا لگتا ہے تھوڑا سا.
تو بولے کیوں؟ بولے دم لے رہے. کیا لے رہے؟ دم. کیوں دم لے رہے؟ بولے ابھی اور 2 کلومیٹر چلنے کے. تو یہ دم لینے کے لیے آپ لوگ آئے کہ ابھی اور آگے چلنا ہے. جیسے مولانا حالی نے مقدس حالی میں لکھا ہے نا، پگھلتے ہیں سانچے میں ڈھلنے کی خاطر، پگھلتے ہیں سانچے میں ڈھلنے کی خاطر، لگاتے ہیں غوطہ اچھلنے کی خاطر، کھاتے ہیں ٹھوکریں سنبھلنے کی خاطر، دم لیتے ہیں چلنے کی خاطر، الجھتے ہیں پیچھے سلجھتے ہیں آگے، سبب مرض کا پہچانتے ہیں پہلے. تو یہ صحابہ کی صفت تھی. تو ہم دم لے رہے ہیں گویا پھر چل رہے ہیں. تو یہ واپسی کی نیت ہے کہ دم لے رہے ہیں اور وہ دوبارہ نکلنا ہے اب 2 مہینے کے بعد. پھر درمیان میں 2 مہینہ اپنے محرم کو 3 دن مسجد کی جماعت میں بھیجو تاکہ آپ کے ساتھ جانے کے قواعد پورے ہو جائیں. اگر درمیان میں یہ 3 دن نہیں گئے اور آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئے تو قواعد ناقص رہے. یہ ان کو اجازت نہیں ملے گی مشورے سے. اس لیے اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہمارا سیر روزہ تیسرے مہینے ترتیب سے لگے، ناگا نہ ہو، تو یہ درمیان میں جو 2 مہینہ آ رہا ہے، یہ نومبر اور دسمبر، یہ 2 مہینے میں ان کا سیر روزہ مسجد کی جماعت کے ساتھ ویسے لگاتے ہی ہیں لیکن اہتمام سے لگائیں. اور اس کے بعد پھر جنوری میں 2013 نیا سال اور دین کی محنت سے شروعات. اور جنوری کے پہلے ہفتے میں جانا، ابھی سے نیت کر لو. جنوری کے پہلے ہفتے میں نیا سال اللہ کے دین کی محنت سے شروع. 1 جنوری سے 1، 2، 3 جنوری، اور آج بھی 1، 2 تاریخ ہی ہے تو 2 مہینہ کمپلیٹ ایگزیکٹ ہو جائے گا. اس لیے 1، 2، 3 جنوری کی نیت ابھی سے باندھ لو. تو انشاءاللہ نیت کا ایک نیکی تو آج لکھ دی جائے گی. فرشتے کی نیکی کی نیت پر بھی نیکی لکھ دی جاتی ہے. آپ تو عمل کریں گے 2 مہینے کے بعد لیکن نیکی آج ہی سے لکھ دی جائے گی. تو یہ نیت کر لو ایک. تو دوسری نیت یہ کرو کہ جو کچھ 3 دن میں ہم نے